والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى آله. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حمد و ثنا خدا کی ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا، اس کائنات کو اپنے سب سے بہترین مخلوقات سے مزین کیا، اور ہمیں خدا نے توفیق دی ہے کہ اس کی بہترین مخلوقات کی محبت اور وہ جذبہ ان کی اطاعت کا ہمارے دلوں میں اس نے ڈالا ہے. اس نعمت کی ہم جتنا بھی خدا سے اس نعمت کے حوالے سے اس کا شکر ادا کریں کم ہے. واقعاً امام کی اس دنیا کے اندر آمد ایک وہ خدا کی نعمت ہے جس کا کہ ہر ایک اس کی مخلوق نے شکر ادا کیا. یعنی اگر اس پوری کائنات سے آپ پوچھیں کہ کس نعمت کا آپ سب سے زیادہ شکر ادا کرتے ہیں، تو کائنات آپ کو پکار کے کہے گی کہ ہم اس حجت خدا کا اس دنیا میں آنے کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے آ کر تمام کے تمام انبیاء کی زحمتوں کو، تمام کے تمام انبیاء کی ہدایتوں کو، خدا کے تمام جو اس نے انبیاء کے ساتھ کتابیں بھیجی، انسانیت اور پوری کی پوری کائنات جس حد تک جا سکتی ہے کمال کے، یہ وہ ہستی ہے جو کہ ان تمام کاموں کو اتمام تک، کمال تک پہنچائے گی. یعنی پوری کائنات یہ کہے گی کہ اس ہستی کی بنا پہ ہم اپنے مقصد خلقت تک پہنچ جائیں گے. ہم جس امام کے ماننے والے ہیں اور جس زمانے میں ہم پیدا ہوئے ہیں، حقیقت میں ائمہ معصومین علیہ السلام کی یہ خواہش ہوتی تھی، یہ ان کی دعا ہوتی تھی، اللہم اصلح لنا امامنا، امام جعفر صادق علیہ السلام. امام دعا کر کے کہہ رہے ہیں کہ خدایا ہمارے لیے امام کے ظہور کو، یا امام کا جو مسئلہ ہے ہمارے پاس کہ وہ ہے نہیں، اس مسئلے کو صحیح کر دیں، یعنی امام ظہور کر جائیں. اللہم اصلح لنا امامنا، ہمارے امام کو جلد از جلد ان کا ظہور کروا دیں. اللہم اصلح لنا امامنا واملأ الارض به عدلا وقسطا، کہ وہ آئیں اور اس دنیا کو عدل اور انصاف کے ساتھ بھر دیں. وجعلنا من خیار موالیہ وشیعتہ، اور مجھے ان کے دوستوں میں سے اور ان کے شیعوں میں سے بنا دیں. یعنی کیا امام کیا چاہ رہے ہیں؟ امام چاہ رہے ہیں کہ خدا مجھے امام زمان کے شیعوں میں سے بنا دے، مجھے ان کا پیروکار بنا دے، مجھے ان کے دوستوں میں سے بنا دے. وَجَعَلْنَا مِنْ خِيَارِ مَوَالِهِ وَشِيعَتِهِ وَارْزُقْنَا الشَّهَادَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور ہمیں رزق دے. کس چیز کا رزق؟ شہادت کا. اور یہ شہادت بھی کس طرح کی شہادت ہو کہ ہم امام کے پاس ہوں اور یہ شہادت، یہ رزق ہمارے پاس ہے. یعنی اس شہادت کو ہم اس وقت چاہتے ہیں کہ جب امام ہوں.
اگر اس دعا کے حوالے سے ہم بات کرنے لگیں تو اس میں بہت سارے خصوصیات ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے حوالے سے بحث ہو سکتی ہے. اس میں سے ایک یہی شہادت کے حوالے سے ایک جملہ کہہ دیں. انسان کو دو طرح کا رزق ملتا ہے، دو طرح کا رزق ملتا ہے. شاید یہ پہلے بھی بات کہہ چکے ہیں، اگر کہہ چکے ہیں تو آپ کے ذہنوں میں ہوگی تو کچھ بتائیں. دو قسم کے رزق ہوتے ہیں. وہ دو قسمیں کون سی ہیں؟ نہیں، وہ علم کی ہیں. رزق کی دو قسمیں ہیں، رزق معنوی اور رزق، اس کا اپوزٹ کیا ہوگا معنوی کا؟ مادی. دو طرح کے رزق ہیں جو خدا اپنی مخلوق کو دیتا ہے، اور بتایا تھا کہ رزق ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی مخلوق کی بقا کے لیے لازمی ہے. یعنی جیسے آکسیجن ہے، یہ بھی رزق ہے، اور سب سے زیادہ رزق جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ یہی آکسیجن ہے، اور سب سے زیادہ جس کا کم شکر ادا کرتے ہیں وہ یہی آکسیجن ہے. کہ جو رزق اس کا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کا ہی سب سے زیادہ کم شکر ہوتا ہے. اور حتیٰ ہم جب اس رزق کو لے رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ رزق ہمارے پاس آ رہا ہے. تو رزق دو طرح کے، ایک رزق مادی اور ایک رزق معنوی. آکسیجن رزق مادی ہے، آکسیجن رزق مادی ہے، کیونکہ آپ کے اس مادہ، یہ جو جسم ہے جو کہ مادہ ہے، اس کی بقا کے لیے آکسیجن ضروری ہے. یعنی آکسیجن کی ضرورت روح کو نہیں ہے. انسان کے دو بعد ہیں، ایک اس کا مادی جسم ہے اور دوسرا اس کی ملکوتی روح ہے، جس کو کہ خدا نے یہ شرف حاصل، یہ اس روح کو یہ شرف حاصل ہے کہ خدا نے اس روح کی نسبت خود سے دی. نفخت فیہ من روحی. یہ کہہ لیں کہ ایک تو اس کی بحث تکوینی ہے جس میں ہم ایک تو ہستی کے ایگزسٹنس کے حوالے سے اس کی بحث ہے کہ روح کی ایگزسٹنس. دوسری یہ کہ یہ اگر ہم اس کو ادبیات کے حوالے سے لیں تو اس کے اندر جو ادبی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے ایک چیز کو، جب ہم کسی چیز کو عزت دینا چاہتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ میری ہے. مثلا یا کسی اگر ایک بڑے شخص کے حوالے سے ہم دیکھیں تو بڑے شخص کے حوالے سے اگر اس کی گاڑی ہے تو ہم کہیں گے یہ اس کی گاڑی ہے. اس کی گاڑی، پھر اس گاڑی کو کیا ملے گا؟ تشرف ملے گا، یعنی وہ شریف ہو جائے گی، وہ بڑی ہو جائے گی. اس کو کہیں گے کہ یہ ایک بڑی چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ نسبت میں. جیسے علم ہے حضرت عباس کا، حضرت عباس کا علم ایک کپڑا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، جو بھی تھوڑی بہت ہی قیمت، لیکن جب اس کو نسبت دے دی جاتی ہے کہ عباس کا علم ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس نسبت کی وجہ سے اس کپڑے کو عزت مل جاتی ہے. وہ پھر باعث عزت و احترام بن جاتا ہے. انسان اس سے تقرب حاصل کرتا ہے، اس کے پاس جا کے اس نگاہ سے اس کپڑے کو دیکھتا ہے کہ یہ گویا اس وفا کے پیکر کا کیا ہے؟ نشانی ہے. صلوات پڑھتے ہیں. تو جو انسان کی روح ہے جس کو کہ خدا نے اتنا تشرف بخشا، اتنا زیادہ اس کو اعزاز بخشا، احترام بخشا، اللہ سبحانہ وتعالی has given so much respect to the soul that human beings have. اس کی بقا کے لیے جو رزق چاہیے ہے، اس کی بقا کے لیے جو رزق چاہیے اس کو کہتے ہیں رزق معنوی. یعنی وہ رزق جو کہ روح کی بقا کے لیے ضروری ہے. اگر روح کو وہ نہیں ملتا تو پھر روح کیا ہوگی؟ ختم ہو جائے گی. اس روح کی بقا کے لیے جو رزق انسان کو چاہیے ہے وہ خدا نے بہت سارے مختلف ذریعوں سے انسان تک وسیلوں سے پہنچایا ہے. صحیح؟ اگر وہ نہ پہنچاتا تو انسان کی جو یہ روح ہے وہ بقا نہ پاتی، وہ ختم ہو جاتی. جس طرح سے رزق مادی بہت سارے وسیلوں سے آپ کو ملتا ہے، اسی طرح سے یہ جو پوری کی پوری کائنات خدا نے خلق کی ہے اس کا بھی ایک مادی پہلو ہے اور ایک ملکوتی پہلو ہے، معنوی پہلو ہے. اس ساری کی ساری کائنات کا رزق وہ کس کے وسیلے سے پہنچا رہا ہے؟ کس کے وسیلے سے پہنچ رہا ہے؟ ہم نے کہا کہ رزق کیا ہے؟ وسیلے سے پہنچتا ہے. صحیح ہے؟ رزق جو ہے وہ بقائے مادی اور معنوی کے لیے ضروری ہے.
بغیر وسیلے کے رزق نہیں پہنچتا. تو اس پوری کائنات جو کہ ہم بھی اس کائنات کا حصہ ہیں، جو ہمارا بھی ایک مادی پہلو اور ایک معنوی پہلو ہے، مادی پہلو اور ملکوتی پہلو ہے، تو اس پوری کی پوری کائنات کو خدا کس وسیلے سے رزق پہنچا رہا ہے؟ امام زمان علیہ السلام کے صلوات پڑھ. تو پھر پوری کی پوری کائنات واقعاً امام کا اس دنیا میں آنے کا شکر ادا کر رہی ہوگی، کیونکہ اگر امام کا وسیلہ نہ ہوتا تو نہ تو کائنات کے مادی پہلو کو رزق پہنچتا اور نہ ہی معنوی، اور اگر رزق کے مادی بھی نہ پہنچتا معنوی بھی نہ پہنچتا تو پھر کائنات کیا ہوتی؟ ختم ہو جاتی. تو حجت خدا وہ ہستی ہے جس وسیلے سے خدا پوری کی پوری کائنات کو رزق دیتا ہے، اور اسی وجہ سے جب امام زمان علیہ السلام کی شہادت ہوگی اور وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پوری کی پوری کائنات بھی ختم ہو جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی اور قیامت کے بعد پوری کائنات ختم ہے. یہ جو بھی ہم نے جملہ کہہ دیا کہ پوری کی پوری کائنات کو خدا امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے رزق معنوی اور مادی پہنچا رہا ہے، اگر آپ کائنات کی طرف نگاہ کریں، کیونکہ ہم جنرلی اپنی طرف نگاہ کرتے ہیں، اپنی طرف نگاہ کی ٹھیک ہے ہمیں رزق پہنچ رہا ہے امام کے وسیلے سے، مادی بھی اور معنوی بھی، صحیح؟ اتنی بڑی کوئی عظمت امام کے ذہن میں نہیں آتی. صحیح؟ تو مجھے درس دے دیا، ٹھیک ہے، کیا کمال ہو گیا؟ میرے جیسا بندہ جو کہ خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، شہوتوں کے پیچھے پھر رہا ہے، دین و اسلام جو ہے اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، کوئی زندگی میں اس کا کوئی پہلو نہیں. مجھے اگر اس نے باقی رکھ لیا تو کیا؟ بلکہ ہو سکتا ہے انسان اگر انکساری کرے اور شکست نفسی کرے اور واقعاً اگر حقیقت میں ایسا دیکھے تو میرے وجود کو باقی نہیں رکھنا چاہیے. بھئی ایک وجود جو کہ اچھا اس کو باقی رکھیں، میرے جیسے کو کیوں باقی رکھا؟ جس کو نہ اس کائنات کو کوئی فائدہ پہنچا، نہ اس کے کوئی خانوادے کو، اس کی فیملی کو فائدہ پہنچ رہا، نہ اس کے دوستوں کو فائدہ، کسی چیز کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، اس کو آپ نے رکھا ہوا ہے. لیکن جب آپ اس بات کو سوچنا شروع کریں کہ یہ جو کائنات ہے اس کی حدوں کو ذرا اس کی حدود کو ذرا اس کے بارے میں فکر کرنا شروع کریں. اس کائنات کی حد کیا ہے؟ ایک زمانہ تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جو زمین ہے یہ فلیٹ ہے، فلیٹ زمین ہے، آپ چلتے جاؤ تو ایک ایسا وقت آئے گا کہ آپ گر جاؤ گے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. پھر تھوڑا سا انسانیت نے ترقی کی تو کہا کہ نہیں یہ فلیٹ نہیں ہے بھئی، یہ گول ہے، یعنی کہ اس سے کبھی آپ گر نہیں سکتے، اس سے کبھی گر نہیں سکتے، آپ چلتے جائیں اور بس یہ ہے کہ آپ گھومتے رہیں گے. تھوڑی سی اور ترقی کی، انہوں نے کہا کہ اس زمین کے علاوہ بھی کچھ اور زمینیں ہیں، زمینیں اور بھی ہیں. There are other planets as well جو وہ بھی گول ہیں. اس کے بعد تھوڑی اور ترقی کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو پلانٹس ہیں، یہ جو زمینیں ہیں، یہ کسی چیز کے ارد گرد گردش کر رہی ہیں. جس چیز کے ارد گرد گردش کر رہی ہیں وہ ہے سورج. صحیح؟ تھوڑی سی اور ترقی کی، انہوں نے کہا نہیں یہ زمین خود بھی، یہ زمینیں جو ہیں، پلانٹ جو ہیں، اپنے ارد گرد بھی کیا گردش کر رہے ہیں، اور ایک ایسی چیز ہے جو ان کے ارد گرد گردش کر رہی ہے. تھوڑی تھوڑی ترقی ہوتی رہی. کیا ہوا اس ترقی سے؟ اس کائنات کی حد کو انسان بہتر سمجھنے لگا. پھر کہتا کہ یہی ہے، یہ سولر سسٹم ہی پوری کی پوری کائنات ہے. تھوڑا سا اور جب ترقی کی، اب جہاں تک انسانیت پہنچ چکی ہے، کہتی ہے کہ 280 بلین گیلیکسیز ہیں. اور یہ ابھی اتنی ترقی کرنے کے بعد کیا ہے 280 بلین گیلیکسیز. ہو سکتا ہے کہ 10-15 سال کے بعد کہیں کہ 280 نہیں بلکہ 500 بلین، یا کہ ہو سکتا ہے کہ 1 ٹریلین. یہ حد کائنات کی کس بنا پہ؟ انسان کی ترقی. جیسے جیسے وہ ترقی کرتا جا رہا ہے
اسے اس بات کی سمجھ میں آ رہی کہ کائنات کی حد بہت زیادہ وسیع ہے. تو اسی طرح سے ہو سکتا ہے 10-15 سال کے بعد 280 بلین کی بجائے ہو سکتا ہے 500 بلین گیلیکسیز ہو جائیں. صحیح ہے. اب یہ جو 200 ابھی تک جو ہم نے ترقی کی اسی حد تک بات کر لیتے ہیں. 280 بلین گیلیکسیز جس میں ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف پلانٹس اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف سٹارز ہیں. صحیح. ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف سولر سسٹم ہیں. وہ ساری کے ساری باقی ہیں کس کی بنا پہ؟ اس وسیلے کی بنا پہ جس کو خدا نے اس دن اس دنیا کے لیے بھیجا، یعنی اس کائنات کے لیے بھیجا اور اس زمین پر بھیجا. الحمدللہ رب العالمین. تمام حمد و ثنا کس کے لیے؟ جو کہ رب ہے، جو کہ پالنے والا ہے، جو کہ سب کو رزق دے رہا ہے، جو کہ پال رہا ہے. کن کو؟ عالمین کو. جمع ہے، پلورل ہے، یونیورسز کو. یعنی 280 بلین گیلیکسیز کو پالنے والا کون ہے؟ خدا ہے، رب العالمین ہے. تمام حمد و ثنا اس کی ہے. اور جس ہستی کے وسیلے سے ان تمام کی تمام کائنات کو، ساری کی ساری کائنات کو رزق مادی اور معنوی پہنچ رہا ہے، وہ کون سی ہستی ہے؟ امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ جب اس طرح سے سوچنے لگیں تو وہ ہستی کیسی ہستی، وہ ہستی کیسی ہستی ہے. ہم نے آپ کو ایک دعا پڑھ کے سنائی امام جعفر صادق علیہ السلام کی. تھوڑا سا عقل کے حوالے سے کچھ دلائل آپ کو بیان کیے جو کہ آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں. باقی کے ائمہ معصومین علیہ السلام بھی یہ ہمیشہ خدا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ خدایا مجھے ان کے انصار میں سے، ان کے اعوان میں سے، حتیٰ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں خدایا مجھے اس وقت میں لے آنا کہ میں ان کا نوکر بن جاؤں. امام زمانہ بلند تر صلوات. تو جس کی تمنا، جس کی دعا ائمہ معصومین علیہ السلام کرتے رہے، بھائی آپ اس زمانے میں ہو. آپ کو خدا نے کسی اور زمین پر، کسی اور پلانٹ پر، کسی اور گیلیکسی، کسی اور یونیورس کے اندر پیدا نہیں کیا. اس نے آپ کو 10,000 سال پہلے پیدا نہیں کیا، 1400 سال پہلے پیدا نہیں کیا، 1200 سال پہلے نہیں. اس نے آپ کو اس آخر الزمان کے اندر پیدا کیا ہے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. یعنی آپ اس زمانے کے اندر ہیں جس کے اندر اس زمانے کا امام صاحب علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام. واقعاً ہمیں تمنا ہے کہ ہم کربلا میں ہوتے ہے. ہمیں تمنا، ہم دعاؤں میں پڑھتے ہیں، زیارات میں پڑھتے ہیں. ائمہ معصومین نے تمنا کیا کہ کاش کہ ہم کس میں ہوتے؟ کربلا میں ہوتے، تاکہ ہم امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کر پاتے. ہر شیعہ جو ہے وہ جب امام کے مصائب کو پڑھتا ہے اور جب وہ اہل البیت علیہ السلام کے مصائب کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اے کاش وہ تماچے جو بیویوں کے چہروں پہ پڑ رہے تھے کاش ہمارے چہروں پہ پڑتے. جو مصائب ان پر آئے کاش کہ وہ مصائب ہم پہ آتے. یہ تمنا ہے ہماری. آپ ایک کربلا کے اندر خدا نے آپ کو اس وقت پیدا کیا ہے. آپ کو خدا نے اس وقت ایک کربلا میں پیدا کیا ہے جس کے اندر یزیدیت عروج پر ہے اور جس کے اندر حسینیت بھی عروج پر ہے. اور اس کربلا میں دونوں صفیں ہیں، دونوں کیمپ ہیں. ان دونوں صفوں کے درمیان میں لڑائی بھی جاری ہے. ان دونوں صفوں میں لڑائی بھی ہو رہی ہے. کبھی حسینیت کے صف کے اندر کوئی شہید آپ کو مل جاتا ہے، کبھی آپ کو یزیدیت کے صف میں کوئی مارا جاتا ہے. لڑائی بھی ہو رہی ہے، ایسا نہیں کہ لڑائی نہیں ہو رہی. اور پھر یہ بھی آپ سے کہہ دیا گیا کہ اگر آپ اس کربلا کے اندر فلاح پا جاتے ہیں، اگر آپ سکسیسفل ہو جاتے ہیں، تو ایسا ہی ہے جیسے آپ
امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے. ایسے ہی ہے جیسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے. تو ہمارے کیا ہے کہ آنکھوں پہ پڑا ہوا ہے. ایک پردہ ہوتا تو بڑی آسان ہوتا، اگر ایک ہی پردہ اٹھا دیتے. ہمارے کانوں پہ، ہماری آنکھوں پہ، ہمارے وجود پہ پڑے ہوئے لا متناہی، یعنی you cannot count the amount of curtains that are there. اور اس وجہ سے ہمیں یہ کربلا اس وقت نظر نہیں آ رہی. لیکن بلاخر اب تاریخ میں ہے، اب ہم کیا کریں، بتانا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے کہ جب امام خمینی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا بھئی یہ جو آپ نے سارا کیا کس طرح سے کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں چیز داری بس کربلا داری، کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کربلا سے ہے. یعنی کیا؟ یعنی وہ ایک ایسی ہستی تھی جو کہ 1400 سال کے بعد خدا نے بھی عنایت کی لوگوں کو کہ اس نے لوگوں کی آنکھوں سے پردے اٹھا دیے اور دکھایا کہ یہی کربلا ہے، کہ جس زمانے میں تم ہو یہی کربلا ہے. اس وقت بھی ایک یزید وقت ہے، اس وقت بھی ایک حسینی کی صف ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ اس درجے کو فوزن عظیمہ کے پالو، کہ ایک اپنے درجے کو پالو، وہ جس کے اوپر کائنات رش کرے گی، تو ابھی تم حاصل کر سکتے ہو. تو آپ نے دیکھو 13 سال کے بچے، 12 سال کے بچے اسی جذبے سے گئے ہیں جس طرح سے امام حسین کے اصحاب کربلا میں جذبے کے ساتھ جا کے یزید کی فوج کے ساتھ لڑے. اسی جذبے کے طور پہ ماؤں نے اپنے بچوں کو خدا کی راہ میں قربان کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ اس شخص نے پردے ہٹا دیا لوگوں کی آنکھوں سے، کانوں سے، دکھایا کہ بھئی یہی کربلا ہے. اور آج تک وہ فکر باقی ہے. لوگ پوری دنیا کے اندر ہیں. اب ہم اپنے ایک وہ جو آپ کہتے ہیں کنویں کے مینڈک وہ بنے ہوئے ہیں، ہمیں کیا خبر بھئی دوسری جگہ پہ کیا ہو رہا ہے. عادی مسلح میں تھورن کلف کے علاوہ کیا ہو رہا ہے، ہم تو کبھی ویسٹ میں بھی نہیں جا کے دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے. ابھی کوئی آ جائے کہ بھی ویسٹ میں چلا جائے. کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ ایسٹ اینڈ میں رہ رہے ہیں، سالوں سال ایسٹ اینڈ میں رہ رہے ہیں، وہ کہتے جی میں گیا تھا برمپٹن مسیساگا مثلا کوئی 10-15 سال پہلے. کہ برمپٹن مسیساگا کتنی دور ہے؟ 35 منٹ کی ڈرائیو نہیں ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں، اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ سست ہو گئے نا. کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب اعمال کے لیے کیوں ہم ایسٹ اینڈ جائیں، یا ویسٹ اینڈ میں کسی مولانا کو، مولوی کو کہہ دو ویسٹ اینڈ میں پڑھ دیں، ہماری سڑک پر ہی ہو وہ گھر، تو کہ گھر سے باہر نکلیں اور 2-4 قدم اور اعمال کر لیں، اور شب برات کے اعمال ہو گئے. امام کو عریضے لکھ کے تو جا کے پھینک، کیا ضرورت ہے 35 منٹ ڈرائیو. انسانیت حالانکہ اتنی ترقی کی اور اتنی کائنات کی، اس نے بہت ساری حدوں کو جو ہے وہ پا لیا اور دیکھ لیا، لیکن حقیقت میں جتنی یہ ترقی کر رہا ہے اتنا ہی کنویں کا مینڈک بنی جا رہا ہے. اسی طرح کی ذہنیت امریکہ کے اندر ہے، بس اسی اسٹریٹ کے اوپر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، لوگ بس ٹھیک ہے. ادھر کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، پیلسطین میں کیا ہو رہا ہے، دوسری جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، کوئی خبر نہیں. ہمارے بلز پہ ہو رہے ہیں، ہمارے گھر ہیں، کنویں کا مینڈک. کیونکہ ہم کنویں کے مینڈک ہیں تو ہمیں پتہ نہیں لگ رہا. حسینی صف میں لوگ ہیں، حسینی صف میں لوگ ہیں اور شہادت بھی پا رہے ہیں، اور ان کی آنکھوں سے پردے ہٹے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس وقت ہے وہ کتنا قیمتی ہے. اس وقت کی ہم کتنی خدا سے کتنا اس کا شکریہ ادا کریں، جتنا بھی کریں کم ہے. اب اسی طرح سے ہمارا امتحان جو ہے وہ سخت بھی ہے، اس کا اجر ظاہر ہے کہ زیادہ بھی ہے، تمام کے تمام لوگوں سے زیادہ اجر ہیں. اسی طرح سے سقوط بھی ہم بہت زیادہ کر سکتے ہیں، یعنی نیچے بھی ہم بہت گر سکتے ہیں. یزیدیت کی فوج میں جتنے لوگ نیچے گرے ہم اس سے بھی نیچے گر سکتے ہیں. یزیدیت کی فوج میں جو لوگ تھے، جناب دیکھیں اس فوج کے اندر ایسے لوگ تھے جو کہ قرآن جنہوں نے حفظ کیا ہوا تھا، نمازیں وہ پڑھ رہے تھے، روزے وہ رکھتے ہوتے تھے، یعنی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو یاد کیا ہوا تھا. یہ سب چیزیں ان کے اندر مثلا کم و بیش، ظاہر ہے کہ فاسق بھی تھے، فاجر بھی تھے، یہ سب چیزیں بھی تھیں. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے مثلا جو ان لوگوں نے اپنی دینی ذمہ داری سمجھی کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے.
کچھ تو لوگ ایسے تھے جو دنیا کے پیچھے آئے ہیں، دنیا کے پیچھے آئے وہ لوگ، انہیں حکومتیں چاہیے تھیں، ان کو زیور، یہ دولت، چاندی، سونا، یہ سب چیزیں چاہیے تھیں، ہیرے جواہرات چاہیے تھے۔ کچھ لوگ یزیدیت کی فوج میں اپنی دینی ذمہ داری کو ادا کرنے آئے، اور یہ کام پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ امام علی علیہ السلام کو شہید کرنا اپنی دینی ذمہ داری سمجھی، ان کو کوئی ہیرے جواہرات، یہ چیزیں، کوئی حکومت نہیں چاہیے تھی۔ خوارج جو تھے ان کو ان میں سے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ کیا ان کو شہید کیا جائے؟ اچھا، اب یہ بہت نچلا درجہ ہے، جہنم کے بہت نچلے درجے میں سے ہوگا یہ شخص۔ اگر کوئی شخص ایسا ہو جو کہ جانتا ہو حسینی صف کہاں پہ ہے، کیا جانتا ہو کہ آج کے زمانے میں حسینی صف کہاں پہ ہے، اور حسینی صف کو چھوڑ کے یزیدیت کی صف میں جانا اپنی دینی ذمہ داری کو سمجھے کہ حسینی صف کو چھوڑنا میری دینی ذمہ داری ہے، یعنی دین کی مصلحت یہ ہے کہ میں حسینی صف کو چھوڑ کے یزیدیت کی صف میں چلا جاؤں۔ آپ کو ایسے مولانا ملیں گے، ایسے وہ ملیں گے جنہوں نے 20-25 سال حوزہ کے اندر لگائے ہیں اور جانتے ہیں کہ حسینی صف کہاں پہ، حسینی صف کے اندر رہ کے پڑھیں۔ ہے ایسا؟ یعنی اب آپ کم کے اندر کیا کون ہے؟ حسینی صف ہے، وہاں پہ امام کا پیسہ ہے، وہاں سے پڑھے ہیں، لیکن اب آ کے لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں، خود بھی اپنے آپ کو توقین کرتے ہیں کہ ہماری دینی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم شیطان بزرگ کی حکومت کو سپورٹ کریں، کہ ہم یزیدی فوج کے اندر چلے جائیں، یہ آپ کی ذہنی ذمہ داری ہے۔ عجیب، یعنی اگر انسانیت چاہے تو اتنا سکوت کر سکتی ہے آج کے زمانے میں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جبکہ سارا کا سارا حق واضح ہو چکا، کوئی چیز چھپی نہیں رہی۔ اگر دیکھا جائے ہمارے لیے کوئی چیز مشتبہ نہیں ہے۔ ائمہ معصومین کے زمانے کے اندر، in the times of ائمہ معصومین and some the 250 years, there were conditions, there were circumstances where it was very difficult to actually say who's right and who's wrong. It is after the 250 years of efforts of ائمہ معصومین علیہم السلام that today it is clear for us what is right and wrong. کہ کون سی صحیح شخصیت ہے اور کون سی بری شخصیت ہے، کون سی حسینی صف ہے اور کون سی یزیدی صف ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کے زمانے میں، حتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بڑا مشکل تھا کہ دیکھیں اب امام کے زمانے کے، امام علی علیہ السلام کے زمانے میں ایک طرف صف ہے، وہاں پہ رسول کی بیوی ہیں، وہ لوگ ہیں جو کہ رسول کے زمانے کے اندر جنرلز تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر جنگیں لڑی ہیں، جہاد کیا ہے۔ ایک طرف وہ ہیں، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، دوسری طرف وہ ہیں جن کو غدیر میں رسول نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ایک شخص جو کہ اس طرح کی سچویشن کے اندر ہو، کتنا مشکل ہے اس کے لیے ڈیسائیڈ کرنا کہ کس صف میں جائے گا۔ یہ تو اب 1400 سال کے بعد علماء کی ایفرٹس کے بعد کتابیں جو انہوں نے لکھی، احادیث کو جو جمع کیا، ائمہ معصومین نے جو لاکھوں احادیث ہم تک پہنچائیں، اب ہمارے لیے واضح ہے کہ حق کہاں پہ تھا۔ لیکن اس زمانے میں مشکل تھا۔ اپنے آپ کو اگر آپ اس زمانے میں لے کر جائیں تو میں اگر اپنی بات کروں تو ممکن ہے کہ میں امام کے علیہ ہوتا، معاذ اللہ علیہ ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے کے اندر وہ لوگ جو کہ جنہوں نے امام کا ساتھ دیا ہے واقعاً ان لوگوں کی بصیرت تھی، زمانے کی شرائط کو پہچان رہے تھے، حق اور باطل کے درمیان میں جو لکیر ہے اس کو صاف دیکھ پا رہے تھے۔ اور تو کئی لوگوں کے لیے پھر بھی مشتبہ ہو گیا تھا، لیکن ہم جو اس زمانے میں بیٹھ کے بہت آسانی سے حق اور باطل کے درمیان میں لکیر کھینچ دیتے ہیں اور تولا اور تبرہ کر لیتے ہیں، یہ اس کے پیچھے 1400 سال کی زحمات ہیں۔
ابھی کیا آپ کے لیے حق اور باطل مشتبہ ہے؟ ایسا ہے؟ اگر یہ سوال پوچھا جائے، کوئی آپ سے سوال پوچھے کہ آج کی دنیا میں نہیں پتا کہ حق کس طرف ہے، نہیں پتا کہ باطل کس طرف ہے، ایسا پاسبل ہے؟ چلیں ہم فار دا بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ آؤٹ ویئر از دا ٹروتھ اینڈ ویئر از فالسہڈ. ہم کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنا بہت اس زمانے کے اندر مشکل ہے. ظاہر ہے کہ امام ہمارے پاس نہیں ہے، صحیح ہے. لوگ جو ہے وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ نظریاتی ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ انقلابی، کوئی کہہ رہا ہے یہ وہابی ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ وہابی ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ قادیانی، کوئی احمدی ہے، کوئی بورا ہے، کوئی مثلا یہ کہ اس طرح کے سارے اتنے زیادہ فرقے ہیں. اور شیعہ سنی کے اندر بھی جو ہیں وہ بہت سارے فرقہ ہیں، اور دین بھی اتنے زیادہ نکل آئے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو اسلام کے اصول ہیں وہ ظاہراً مثلا لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے اصول جو ہیں وہ کفار کے پاس ہیں، یعنی مسلمانوں کے پاس اسلام کے اصول کیا نہیں ہیں. اور دنیا کے اندر ہم پسترین کہہ لیں کہ نیشنز میں سے ہیں، اور سب سے اعلیٰ ترین جو ترقی کیے ہوئے ہیں وہ یہی ویسٹ کی ہیں. تو اگر ایسا ہو، اگر ایسا کہا بھی جائے کہ بھئی آج کل کے زمانے میں بہت مشکل، اوپر سے آپ کہہ لیں کہ جی ایک عالم سے ہم پوچھتے ہیں وہ ہمیں کہتا ہے کہ اس طرف چلے جاؤ، دوسرے سے پوچھتے ہیں وہ کہتا ہے اس طرف چلے جاؤ. کوئی عالم کوئی کسی کو کہہ رہا ہے کہ وہ اچھا ہے، دوسرا عالم اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ فار ایگزامپل اچھا ہے یا برا ہے. مثلا سب وہ لگے ہوئے ایک دوسرے کو کہنے کہ یہ اچھا ہے، وہ دوسرا کہتے ہیں نہیں یہ اچھا نہیں ہے، برا ہے، یہ ہے وہ. ہمارے لیے عید جو ہے وہ پتہ نہیں لگتا، 6 دن عید ہوتی رہتی ہے. ایسا مثلا 4 دن تو ہوئی ہے، 6 دن بھی ہو جائے گی. اگر 4 پہلے ہوتی تھی 2 دن، پھر ہو گئی 4، ہو سکتا ہے 6 دن بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ 10 بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ پورا مہینہ عید چلتی رہے. کہ بھئی ایک عید جو ہے برمپٹن میں ہو رہی ہے، ایک عید جو ہے مساگا میں ہو رہی ہے، ایک جو ہے اسکاربرو میں ہو رہی ہے، ایک مارکم میں ہو رہی ہے، کرتے کرتے جی ٹی اے کے اندر ایک مہینہ عید ہی چلے. مثلا یہ بھی پاسبل ہے کوئی دور. کیونکہ اگر دیکھیں 1 سے 2 ہو جائیں، 2 سے 4 ہو جائیں، 4 سے 6 ہو جائیں، تو یہ تو کوئی رکنے والی بات نہیں ہے. تو وہ گاڑی چل پڑی ہے تو اب چلتی رہے گی. اگر دوسرے حرام حلال کے حوالے سے دیکھیں، بھئی کبھی ایک فتویٰ آتا ہے، کبھی دوسرا فتویٰ آتا ہے، کبھی یہ کمپنی صحیح ہے، کبھی وہ کمپنی صحیح ہے، کبھی یہ کھانا ٹھیک ہے، پھر کہتے ہیں یہ کھانا ٹھیک نہیں ہے، پھر کہتے ہیں کہ اس طرح سے ہے، کبھی وہ ہے. یہ بھی بڑا ہمارے لیے مشکل ہو گیا. کبھی کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے ظالم کی حکومت کو سپورٹ نہیں کر سکتے، اب ہم ظالم کی حکومت میں رہ رہے ہیں، اس کو ٹیکسز پے کر رہے ہیں، 70% وہ ہمارے ہی پیسے کو، یعنی اگر ہم اسے $100 دیتے ہیں تو وہ 70 نکال کے بم خریدتا اور ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کے اوپر گرا دیتا ہے. اور جو $30 وہ اپنی جیب میں رکھتا ہے، اس کے اندر وہ آپ کو ایمرجنسی کے اندر 4-4 6-6 گھنٹے لائن میں کھڑا کرا کے پھر آپ کی وہ دیکھ بھال کر لیتا ہے. مثلا یہ چیزیں مثلا $30 میں بن جاتی ہیں ہمارے لیے، کچھ نہ کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں. اگر آپ اپنے یوتھ کو دیکھیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں جو ہیں بلو ہو جائیں، ان کے بال جو ہیں بلونڈ ہو جائیں، چاہتے ہیں کہ وہ بالکل ہماری کلچر اور ہماری جو ویلیوز ہیں اس کے اگینسٹ جانا چاہتے ہیں. اگر دیکھا جائے، اگر اب ہم باتیں کر رہے ہیں، اس کو اگر میں کھولتا جاؤں اور آپ بھی اس کے حوالے سے سوچتے رہیں تو واقعی اس نتیجے پہ آئیں گے کہ بھئی اس وقت تو کیا ہے، بہت مشکل ہے کہ انسان حق اور باطل کے درمیان میں فرق کر سکے. اس وقت تو واقعی اندھیرا ہے، اس وقت تو کچھ پتہ نہیں چل رہا. ہم حیران ہیں، پریشان ہیں. مثلا آپ کسی سے پوچھیں what do you want to do؟ کہتا I don't know. مثلا یہ کر لیا لوگوں نے تو اب اس کے بارے میں کیا کرنا، کہتا I don't know. what do you want to be when you grow up؟ جنرلی پہلے جو ہے وہ بہت آسانی سے لوگ آنسر دے دیتے تھے. کیا بننا بھی بڑے ہو کے، بس کچھ ہوتی تھیں چوائس، مثلا کہتے تھے ڈاکٹر یا انجینئر یا پائلٹ. مثلا پائلٹ بھی کافی لوگوں کو شوق ہوتا تھا کہ پائلٹ بننے کا. یہ 3-4 چوائسیز تھیں. اس کو آپ پوچھیں I don't know, maybe I'll go in the MBA، پھر میں 2 سال MBA کر کے پھر میں ڈاکٹر کے لیے چلا جاؤں گا، پھر میں لائر میں چلا جاؤں گا، پھر میں لائر کے بعد جو ہے وہ کچھ اور انوائرمنٹلسٹ بن جاؤں گا، پھر بایولوجسٹ بن جاؤں گا. پھر وہ پتہ نہیں، انہیں سمجھ میں نہیں آتی کیا کریں. ہے یہ ایسا نہیں. ابھی آپ دیکھیں یونیورسٹیز میں کتنے لوگ، how many people change their subjects. They spend 2 years in something, then they change, then spend 3 years in something. They keep on changing.
دنیا میں ایسی حالت آئی ہوئی ہے کہ نہ لوگوں کو دین کے بارے میں پتہ لگتا ہے کہ دین کیا ہے، نہ اپنی دنیا کے حوالے سے پتہ لگتا ہے کہ دنیا کیا ہے۔ ایک دن دیکھتے ہیں کہ گھر کی قیمت 3 لاکھ ہے، دوسرے دن ہوتی ہے مثلاً اچھا آپ اوپر لے گئے اس کو کہ 6 لاکھ، دوسرے دن ہوتی ہے مثلاً لاکھ۔ تو یہ ایک دن آپ امیر تھے، دوسرے دن غریب، ہے جی، کچھ پتہ نہیں لگ رہا، سب اندھیرے کے اندر پریشانی میں، دماغ جو ہے معاف ہوا ہے، اسٹریس۔ کہتے ہیں اگر 10 لوگ ہیں تو اس میں سے کیا ہے 8 ڈپریسڈ ہیں، اور کبھی کبھی یہ کہا ہے کہ 2 کو پتہ نہیں ہے کہ مثلا ابھی وہ ڈینائل میں ہے کہ وہ ڈپریسڈ ہیں یا نہیں ہے، وہ اس بارے میں ڈپریسڈ ہیں کہ میں ہوں یا نہیں ہوں، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں ہوں یا نہیں ہوں۔ اگر دیکھو جو 10 کے 10 سب کے سب ڈپریسڈ ہیں۔ دنیا عجیب، کبھی کہتی ہے ہم نے اس سمت میں جانا ہے، کبھی کہتی ہے ہم نے اس سمت میں جانا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی سمت میں لگا ہوا ہے، اور پریشانی اور عجیب قسم کی ایک کیفیت جو ہے وہ طاری ہے۔ اور آپ کہیں کہ جی صاحب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں حق اور باطل کے درمیان میں لکیر کھینچنا بہت آسان ہے، اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں جاننا بہت آسان ہے، کس رستے کو انتخاب کرنا ہے وہ بہت آسان ہے، اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے وہ بہت آسان ہے، کس کے پیچھے چلنا ہے بہت آسان ہے، کس کے پیچھے نہیں چلنا بہت آسان ہے، کب جینا ہے اور کب مرنا ہے بہت آسان ہے۔ یہ تو باتیں ہمیں سمجھ میں کیا ہے نہیں آتی ہیں، تو اس کا پھر سولوشن کیا ہے؟ اسی طرح سے زندگی کر لیں، جیسا ہوتا ہے نا ویل آف فارچون، دیکھا ہوا آپ نے ویل آف فارچون دیکھا ہوگا، بچوں کے لیے میں اس ایگزامپل دے رہے ہیں۔ ویل آف فارچون کے اندر بس آپ کیا کر رہے ہیں، ایک وہ گول سا کیا ہے آپ کا فارچون کا کیا وہ کہتے ہیں کہ ویل ہے، اس کو آپ پکڑ کے آنکھیں بند کر کے بس کیا کرتے ہیں گھما دیتے ہیں۔ جب گھما دیا اب جو آیا سو آیا، جو بھی آ گیا وہ آ گیا۔ آج کل کی دنیا میں لوگ ایسے ہی ہیں، ویل آف فارچون کھیل رہے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، اپنے فارچون کے ویل کو پکڑتے ہیں، گھما دیتے ہیں، اب جو آ گیا آ گیا۔ مثلاً آج کل حتیٰ جو لیڈر ہیں اس دنیا کے وہ اس طرح سے پک کیے جا رہے ہیں کہ اس سے ہم تنگ آ گئے، اب کوئی بھی آتا آ جائے۔ مثلاً لوگوں سے آپ پوچھیں نا، جب یہ جو اوباما صاحب آئے ہیں تو ان سے پہلے جو بش صاحب تھے، لوگ اتنے ان سے تنگ آ چکے تھے کہ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کو کیا چاہیے، وہ کہتے کوئی بھی ہو اس یہ نہ ہو، یعنی اتنے تنگ آ چکے تھے کہ ان کا کہ کوئی ایسی سملیرٹیز بھی نہ ہو جو اس سے جا کے ملے، یعنی قد و قیافے کے اندر، شکل و صورت کے اندر، نسل کے اندر، ہر ایک چیز میں اس کو فرق ہونا چاہیے، منفرد ہونا چاہیے، اس جیسا بالکل کیا اسے نہیں لگنا چاہیے۔ بس لگے ہوئے ویل آف فارچون اپنا اپنا کھیلنے۔ بچے ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے، مثلا بچے امام کے سپاہی بنیں گے یا نہیں بنیں گے، لوگوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور ویل آف فارچون کو گھمایا ہوا ہے، وہ بن گئے تو بن گئے، نہیں بنے تو کیا۔ یعنی یہ حالت ہے دنیا کی، اور آپ کہیں کہ بھئی آقا صاحب یہ حالت ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اس طرح سے ہم زندگی کرنا، یعنی ہمارے لیے ایک علیحدہ راستہ ہے جس میں سب روشنی روشنی، اندھیرا نہیں ہے، تو یہ کیسے ہے؟ اندھیرے کو توڑنے والا کون ہے؟ اندھیرے کو ختم کرنے والا کون ہے؟ روشنی دینے والا کون ہے؟ کس کے وسیلے سے اس کائنات میں جو اندھیرا آیا ہوا ہے وہ اندھیرا روشنی میں بدل جائے گا؟ کس کے وسیلے سے ہیں؟ رب العالمین تو کرے گا، وسیلہ کس کو بنائے گا؟ امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو صلوات فرمائیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ سبحانہ وتعالی مومنین کا ولی ہے، ان کا ماسٹر ہے، جو کہ ان کو اندھیروں سے نکال کے کس طرف لے جائے گا؟ روشنی میں لے جائے گا۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو لوگ کے کفر کیے ہوئے ہیں وہ دوست ہیں کس کے؟ طاغوت کے، ان کو کیا ہے؟ نور سے نکال کے اندھیرے میں لے جاتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کے وسیلے سے سارے اندھیرے کو دور کرے گا؟ امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ تو اب جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں اس اندھیرے میں سے نکل کر نور کی طرف آ جائیں تو پھر اس کا دامن پکڑ لیں جو اندھیرے کو دور کرنے والا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ابھی اس وقت حیرت زدہ نہ ہو،
ویل آف فارچون نہ اپنی زندگی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ، کمیونٹی کے ساتھ، دین کے ساتھ، دنیا کے ساتھ کھیلتے رہیں تو کس کے ساتھ متصل ہو جائیں؟ اس ہستی کے ساتھ جس نے اس دنیا کے اندھیرے کو آ کے ختم کر۔ برائے ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ تو آپ کی تمام مشکلات، پوری دنیا کی مشکلات، دین اور دنیا کی مشکلات، ہر ایک چیز کی مشکلات کا حل صرف ایک ہے۔ امام زمان علیہ السلام کے ساتھ اتصال، امام کے ساتھ اتصال، جب اتصال بڑھے گا، ہوگا، کیا ہوگا؟ امام کا ظہور بھی ہو جائے گا۔ لیکن جب تک یہ اتصال نہیں ہوتا، یہ ہمارے اختیار کے ساتھ ہے، یہ معاملہ ہمارے اختیار کے ساتھ ہے۔ جب تک ہم اپنے اختیار سے اتصال کو برقرار نہیں کرتے، اور ہم سب اور ہر وہ شخص جو کہ چاہتا ہے کہ حق پیروز ہو جائے، باطل ختم ہو جائے، جب تک ان کا اتصال، اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو پھر حق کے ساتھ نہیں ہوتا، اور جو مسلمان ہے اس کا امام زمان علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوتا، تب تک اس دنیا کے اندر اندھیرا ہے، زندگی میں اندھیرا ہے، ڈپریشن ہے، اس دنیا کے اندر انسان کو اپنی ذمہ داری کا نہیں پتا، اور وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا۔ وہ خسارے میں ہے اس دنیا میں، اپنے دین میں بھی اور دنیا کے اندر بھی، اور آخرت میں بھی خسارے میں۔ اب یہ اتصال کیسے ہو؟ آپ کہیں گے ہم تو امام کو دیکھ نہیں پا رہے، دیکھ پاتے ہوتے ہم اتصال ہمارا ہو جاتا۔ بھائی جنہوں نے ائمہ کو دیکھا انہوں نے اتصال اپنے امام کے ساتھ کیا۔ حالت کیا ہو گئی تھی کہ امام کو ایک چھاونی، جو کینٹ جس کو کہتے ہیں، مثلا آپ لوگ انگلش میں پتہ نہیں یہاں پہ استعمال نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں تو وہ آرمی بیس ہوگا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام was living in an army base. He was living in an army base, and while he was in the army base, Imam Zaman was born, and the way that he was born and the way that it was kept as a secret is a miracle. Is nothing short of a miracle. آپ آج کے زمانے میں ذرا سوچیں کہ پینٹاگون کے اندر اس شخص کی ولادت ہو جس کی ولادت کیا پینٹاگون نہیں چاہتا۔ کہ پوری جو پینٹاگون کی جو قوت ہے، فورس ہے، نالج ہے، ریسورسز ہیں، وہ استعمال ہو رہے ہوں کہ اس شخص کی ولادت نہیں ہونی چاہیے، اور خدا اس کو اسی پینٹاگون کے اندر اس دنیا میں لکھتا ہے۔ عجیب ہے، یہ ایک معجزہ ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کو ایک آرمی بیس کے اندر رکھا ہوا تھا، اور خدا نے اسی آرمی بیس کے اندر دشمنوں کے گھیرے کے اندر امام کو اس دنیا کے اندر لے کر آیا، اور اس کو ابھی تک حفظ کیا ہوا ہے۔ 1200 سال سے اس کو حفظ کیا ہوا ہے۔ کن کے شر سے؟ انہی لوگوں کے شر سے، انہی اصولوں کے شر سے جو اصول نہیں چاہتے تھے کہ امام اس دنیا میں آئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان اصولوں کو پتہ تھا کہ اگر امام اس دنیا میں آ گئے تو ان اصولوں کی گردن کو وہ اڑا دیں گے، قلم کر دیں گے، ان کے اصول باقی نہیں رہیں گے۔ آج بھی تمام کے تمام دنیا کے اندر جو اصول چل رہے ہیں وہی اصول ہیں جن کی بنا پہ امام کی ولادت نہیں مثلا چاہتے تھے کہ نہ ہو۔ آپ کے خیال میں یہ جو پوری کی پوری دنیا کے اندر نظام جو کہ گھیرا بنایا ہوا ہے، اب اگر تھوڑی سی اگر آپ زحمت کریں اور میرے ساتھ ساتھ رہیں تو یہ جو 10 منٹ ہے اس میں ہم انشاءاللہ ریپ اپ کر دیں گے۔ یہ جو پوری دنیا اس کو کہتے ہیں، انہی اصولوں نے اس پوری دنیا کو ایک آرمی بیس میں بدل دیا ہے یا نہیں؟ کتنی بیسز ہیں یو ایس کی اگر آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں؟ پوری دنیا میں بیسز ہے نا۔ کوئی ایسا ملک ہے جہاں پہ فار ایگزامپل ان کی بیس نہ ہو؟ مثلا
ایران کے علاوہ ایران کے علاوہ کوئی ایسی ہو کہ کوئی ایک ایسی جگہ آپ دے دیں کہ جی جہاں پہ ان کی بیس نہ ہو یا ان کا انفلوئنس نہ ہو. اس دنیا کے اندر تقریباً جہاں جہاں پہ آپ دیکھیں گے اگر اس کا میپ بنا جائے پوری دنیا میں اور ایک ریڈ ڈاٹ بنا دیا جائے ان کی بیسز کو تو پوری دنیا کا میپ اس ریڈ ڈاٹ سے بھر جائے گا. وہ اصول کس کے اصول ہیں؟ وہ اصول شیطان کے اصول ہیں. ٹھیک ہے، شیطان ہمیشہ ان اصولوں کے پیچھے رہا ہے، اس کے کارکن اس کے اوپر کام کرتے رہے. شیطان نہیں چاہتا تھا کہ امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنی مرسی سے امام کو پیدا کیا. اسی طرح سے شیطان نہیں چاہتا کہ امام کا ظہور ہو، اور اسی وجہ سے اس نے پوری دنیا کے اندر اب جال بچھایا ہوا ہے، پوری دنیا کو عسکری کیا ہوا ہے، پوری دنیا کو ایک آرمی بیس بنایا ہوا ہے، تاکہ اگر کہیں پر بھی یہ پتہ لگ جائے کہ یہ وہ ہے جس نے آ کے تمہارے اصولوں کی گردنوں کو اڑانا ہے تو فوراً اس شخص کو روک دیا جائے، اس کو شہید کر دیا جائے. اب کیا آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ یہ آرمی بیس جو کہ بہت بڑی ہے اور بڑھتی جائے گی، اس آرمی بیس کے اندر جو زندگی کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی ٹیپ رکھے جائیں گے کہ کہیں پہ پتہ لگے کہ یہ بندہ اس طرف جانے والا ہے تو اس کو کیا کریں، پکڑ لیں. مثلا یعنی جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے شیعہ تھے ان کے لیے کیسے تھا؟ ان کے لیے بہت مشکل تھا. کہیں سے پتہ لگ جاتا کہ یہ امام کا شیعہ ہے فوراً اس کے لیے مشکل آ جاتی. آج بھی ایسا ہی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ ہم تو اوائڈ کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو. ایسا ہے، آپ شیعہ تو بن کے دکھائیں. میں جس ممبر پہ بیٹھا ہوں میں اس کی گارنٹی دے کے کہتا ہوں آپ شیعہ بن کے دکھائیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے. بن کے ایک دفعہ دکھائیں. جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے شیعہ تھے ان کے ساتھ کیا سلوک تھا، وہی سلوک آپ کے ساتھ. ہم بنے نہیں ابھی تک، مثلا مشکل ہی ہے، بن جائیں گے تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر آرمی بیس بن چکی ہے. جو شیعہ واقعاً ہیں ان کو ڈھونڈا جا رہا ہے، اور اگر مل جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو باقی کے ائمہ معصومین علیہم السلام کے شیعوں کے ساتھ کیا گیا. اب اس ساری کی ساری آرمی بیس کے اندر ایک آئی لینڈ ہے جس پہ ان کی کچھ نہیں چلتی. اب دیکھیں نا کہ اگر ایک پوری ایک آرمی بیس بنا لیں آپ اور اس کے درمیان میں ایک ایسی حد ہو جائے کہ جس کے اندر آپ کی نہ چلے، کتنا مشکل ہوگا. ہر وقت وہ کانٹا چپتا رہے گا، یار ہماری آرمی بیس ہے، ہماری آرمی بیس کے اندر یہ وہ جگہ ہماری کچھ نہیں چلتی. جو جنرل ہوگا، جو آرمی بیس کا جو ہے وہ بڑا ہوگا، لیڈر ہوگا، اس کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی نا. اس طرح کے زمانے کے اندر اگر آپ چاہیں اتصال پیدا کرنا امام کے ساتھ تو ایسا کریں کہ مادے کے اندر اس اور ملکوت کے اندر بھی اس جزیرے کے ساتھ اتصال کو برقرار کریں. پہلا کام یہ آسان ہے، یہ اتنا مشکل نہیں. اس کو برقرار کریں، اتصال کریں، کیونکہ اس جزیرے کا اتصال امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اس جزیرے کے ساتھ اتصال پیدا کریں. اچھا، اب اگر آپ اس جزیرے کے ساتھ اتصال پیدا کرتے ہیں تو یہ پہلا سٹیپ ہے. یہ سٹیپ کیا کرے گا آپ کے لیے؟ یہ آپ کے لیے باقی جو روحانی اتصال آپ کو چاہیے امام کے ساتھ، اس کے اندر آپ کی مدد کرے، آپ کی مدد کرے. جیسے وائٹامنز ہوتے ہیں بندے کو اسٹرینتھ دیتے ہیں. کس طرح سے اسٹرینتھ دیتے ہیں؟ مثلا ایک وقت ہے کہ آپ دوائی کو لے کر آئیں اور دوائی کے اندر جنرلی پوائزن ہوتا ہے، پوائزن آپ کھاتے ہیں، وہ پوائزن کو مار دیتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی ہم صحیح ہو گئے.
ایسا ایکچولی ہوتا نہیں ہے. وہ ہوتا ہے نا ڈاکٹر کے وہ جو میڈیکیشن کے اوپر آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ سلیب بنا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے, اس کے اوپر ایک سانپ لپٹا ہوتا ہے, ایک وہ تلوار سی ہوتی ہے جو بھی اس پہ سانپ لپٹا ہوتا ہے. یعنی یہ آپ میڈیکیشن کا یہ سائن بن جائے, مثلا سانپ کی زہر آپ کے لیے کیا ہے, دوائی ہے, اچھی چیز ہے. یعنی کہ زہر اچھی ہے, یعنی کہ زہر کو پیتے رہیں. صحیح ہے. اگر ایسا آپ دیکھتے ہیں حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے, جو میڈیکیشن ہوتی ہے جو بھی اس کے اندر مواد ہوتا ہے حقیقت میں آپ کے امیون سسٹم کی وہ ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. امیون سسٹم ہے جو کہ اس بیماری کے ساتھ لڑتا ہے, دفاع کرتا ہے. صحیح. اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو علاج یہ بھی ہے کہ آپ وائٹامنس کو لیں, اپنے امیون سسٹم کو اسٹرانگ رکھیں. جب امیون سسٹم اسٹرانگ رہے گا تو پھر وہ ہر بیماری کے ساتھ خود بخود کیا ہے, لڑے گا. اگر کوئی شخص اس جزیرے کے ساتھ جو کہ ایران ہے اگر اتصال پیدا کر لے تو اس کا امیون سسٹم کیا ہوگا, وائٹامنس کی طرح اسٹرانگ ہو جائے گا, اور اسٹرانگ ہونے کے بعد وہ ہر بیماری کے ساتھ خود بخود اس کے ساتھ لڑ لے گا, دفاع کر لے گا. لیکن اگر اتصال نہیں ہوتا تو کیا ہوگا, جسم اور روح ویک ہوتی جائے گی, تو پھر کیا ہوگا کہ ہر بیماری اسے کیا کر دے گی, کمزور کرے گی, ہر بیماری سے ڈپریسڈ کر دے گی. ہر بیماری لگے گی, چھوٹی چھوٹی بیماری. مثلا چھوٹی بیماری کیا ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ اپنی جو آپ نے لباس پہنا ہوا ہے, یا آپ نے جو اب تو ماشاءاللہ سے وہ ہیئر کٹ کی مشکل نہیں رہی, کئی بھائیوں کے لیے مثلا نہیں ہے مشکل, وہ خود ہی کر لیتے ہیں, مثلا ان کو کوئی باربر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب جوان ہوتے تھے ایک کوفت ہوتی تھی, بال ہیں تو بالوں کو کسی سٹائل سے تو بنانا ہے. اب آپ ایسے نہ مجھے دیکھیں کہ آپ جو ہے وہ نہیں جانتے اس بات. گھنٹوں گھنٹے جو شیشے کے سامنے وقت گزارتے تھے, اب وہ ہو جاتا ہے کہ ایک دو بال جو کہ ادھر سے ادھر ہو گئے ان کو کیسے سیٹ کرنا ہے. پہلے ہوتا تھا کہ اب یہ بچوں کے لیے فار ایگزامپل یہ مشکل ہے. اب وہ کیا ہے کہ کس طرح کی ہیئر کٹ ہو, ہاں what sort of hair cut should I have. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہیئر کٹ کے لیے جو باسکٹ بال کی ہیئر کٹ ہے وہ کرا لیتے ہیں, جو مووی سپر سٹار ہے اس کی ہیئر کٹ کرا لیتے ہیں. صحیح ہے. جو کوئی سنگر ہے اس کی ہیئر کٹ کراتے ہیں. یہ کیا ہے, اس امیون سسٹم میں کتنا ویک ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز کے لیے اپنے آپ کو بیماری لانے کے لیے وہ تیار ہے. یہ اس کا ایمان لوگوں کا کتنا ویک ہو گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ استقامت نہیں دکھا پا رہے, فوراً اپنے سر کو جھکا دیں, ٹھیک ہے سر, اسی طرح سے. صحیح. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہو جائے, وائٹامنس آپ کو ملتے رہے اور ہر اس دنیا کی بیماری کے ساتھ آپ لڑیں, تو اس جزیرے کے ساتھ اتصال کرنے کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا. اور پھر کیا ہوگا اس فائدے کے بعد, جو اس جزیرے کا اتصال امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, آپ بھی انڈائریکٹلی اس چین کا حصہ بن جائیں گے. اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر بھی ٹھیک ہے, ہر انسان کے پاس چوائس ہے. میرے پاس بھی اختیار ہے, آپ کے پاس بھی اختیار ہے. لیکن اگر اس اختیار کو ہم صحیح طرح سے استعمال کریں تو آج کی دنیا میں ہمارے لیے ذمہ داری مشتبہ نہیں ہوگی. بڑا آسان ہے. راہبر سے پوچھیں بھائی ہماری کیا ذمہ داری ہے, وہ کہے بھائی یہ ذمہ داری, ٹھیک ہے. حسینی صف کہاں پہ ہے, یہ ہے. یزیدی صف کہاں پہ ہے, یہ ہے. کس صف میں جانا آپ کو یہ بتا دیا آپ کو, یہ حسینی صف ہے اور یہ یزیدی صف ہے. اب جس صف میں جانا چاہیں. دین کے معاملے حرام اور حلال کیا ہے آپ ہم سے پوچھ لیں, ہم بتا دیں گے. نہیں ہے. اب ہر ایرا غیرہ سے کیا ہے نہ پوچھے, ہم بتا دیں گے. اگر آپ اپنے عید کے مسئلے کو حل کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ 6 سے 8 نہ ہو, 10 دن نہ ہو, 1 مہینہ نہ ہو, ہم سے پوچھ لیں. ہم سے پوچھ لیں, ہم جو ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے. سب کے سب اس معاملے کے اندر جو کہ اس معاملے میں ہر جو مرجع ہے وہ کہتا ہے آپ کو کہ آپ اس معاملے میں اس طرف رجوع کر سکتے ہیں. سب کے سب انگلینڈ بھی, کینیڈا بھی, US بھی, پاکستان بھی, سارے کے سارے ممالک جو ہیں ان کی طرف نگاہ کریں, وہ کہیں گے جی آج عید ہے, آج عید ہے, ٹھیک ہے, آپ کی شرن ذمہ داری پوری ہوگی.
بچوں کے حوالے سے جی ہمارے بچے جو اس طرح سے پڑھیں ٹھیک ہے ان کو آپ بھیجیں ہمارے پاس 3 مہینے 4 مہینے کے بھیجیں ہم آپ کو ایک نیا بچہ واپس دیں گے آپ ہمارے پاس بھیجیں ان کو ایسے بہت سارے ہمیں نوجوانوں کا پتہ ہے کہ جو یہاں پہ ہر قسم کی بیماری میں مبتلا تھے لیکن وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو توفیق دی وہ وہاں پہ گئے اور ہر بیماری سے بھی دور ہو گئے اور بلکہ وہ ڈاکٹر بن گئے کہ جو دوسروں کی بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے آپ کی سینٹر کی مشکلات ہیں آپ کو پتہ نہیں لگتا آپ کا لیڈر کون ہونا چاہیے آپ کو کانسٹیٹیوشن کیا ہونا چاہیے آپ کے مسائل کیا ہیں یہ وہ سب کچھ نہیں آپ کو پتہ ہم سے پوچھیں بتا دیتے ہیں یعنی اس وقت جتنی بھی پریشانیاں ہیں جتنے بھی مسائل ہیں اگر آپ چاہیں تو وہ مسائل حل ہو سکتے ہیں نگاہ صرف اس طرف کرنی اتصال ان کے ساتھ برقرار کرنا ہے اور واقعاً حق اور باطل کے درمیان میں جو لکیر ہے وہ آپ کھینچ سکتے ہیں اس دنیا کے اندر امام زمان علیہ السلام کا ظہور نزدیک ہے یہ ہمیں بھی پتہ ہے آپ کو بھی پتہ ہے دشمن کو بھی پتہ ہے کسی دن بھی ہو سکتا ہے اور حقیقت میں جب ہوگا تو ہمارے لیے سرپرائز ہوگا ہم جو بہت کیلکولیٹ کیے ہوئے ہیں مثلا کئی لوگوں نے اعلان کر دیا کہ جناب یہ 2012 دسمبر 21 پہ امام کا ظہور ہوگا اعلان کر دیا کہ یہ ہونے والا ہے اور وہ امام کے ظہور کا ماین کیلنڈر کے ساتھ کیا تعلق مجھے نہیں پتا مثلا اس طرح سے یہ کہ ہوگا جب بھی ظہور تو وہ ایک سرپرائز ہوگا ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے امام آپ اتنے عرصے کے بعد ہیں کیونکہ ابھی اتنے سیلاب نہیں ہیں ابھی یہ نہیں ہوا ابھی وہ نہیں ہوا ابھی ارتھ کویک نہیں آیا ابھی یہ ٹویٹر پاپولیشن نہیں گئی ابھی یہاں پہ وہ سائن نہیں آئے وہ سائن نہیں آئے عبداللہ مثلا ابھی زندہ ہے یہ ہے وہ ہے سیریا میں ابھی سفیانی نہیں اٹھا یہ ہو گیا وہ ہو گیا مثلا ابھی تو یہ ساری چیزیں ابھی تو ہونے والی ہیں ابھی تو یہ ہوئی نہیں میرے خیال سے آپ ابھی معاذ اللہ جلدی آ گئے کہ ابھی تو یہ سائنس ہوئے نہیں ہم تو ان سائنس کی بنا پہ کیلکولیٹ کیے ہوئے تھے کہ آپ اس دن آ رہے ہیں یا اس زمانے میں آ رہے ہیں ابھی تو آپ جلدی آ گئے یہ جو سائنس کی بات ہے کبھی اگر ہمیں انشاءاللہ خدا نے توفیق دی اور آپ کے ساتھ بات کرنے کی تو بتائیں گے کہ سائنس کی جو بحث ہے یہ ایک تربیتی پہلو لگتا ہے اس کی کوئی حجیت ایز سچ آپ نہیں کر سکتے دو طرح کی حدیث ہیں ایک حدیث کہتی ہیں کہ حتمی ایک حدیث کہتی ہیں کہ حتمی نہیں ہے یہ جو امام کا ظہور ہے اس کے آنے کے لیے کچھ وجوہات ہیں جس بنا پہ وہ غیبت کبریٰ میں گئے تھے اگر وہ وجوہات ختم ہو جاتی ہیں تو پھر غیبت کبریٰ کا وجود ضروری نہیں ہے جب غیبت کبریٰ کا وجود ضروری نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر ظہور ہے تو حقیقت میں جو ہمیں چیز دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ وجوہات جس کی بنا پہ امام غیبت کبریٰ میں گئے خدا ان کو لے کے گیا وہ ابھی بھی اس زمانے میں ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے پھر ظہور نزدیک ہے اور اگر ہے تو پھر ظہور دور ہے لیکن حتیٰ اس بحث کے اندر بھی جب امام آئیں گے تو ہمارے لیے ایک سرپرائز ہوگا آپ جس مرضی پہلو کو دیکھ لیں جب سوئیں تو اس بات کو یاد رکھیے گا کہ ہو سکتا ہے کہ امام کل آپ کو بلا رہے ہوں اپنی زندگی کو اس طرح سے کریں کہ اگر ایک لمحے میں امام کے پاس جانا ہو تو انسان آمادہ ہو اپنا وہ جو تھوڑا سا آج کیونکہ آپ خوش ہونے چاہ رہے ہیں تو اپنا بوریا بستر باندھ کے رکھیں ایسا ہوتا ہے بندہ سفر کے لیے جانا چاہتا ہے تو بوریا بستر باندھ لیتا ہے اپنا keep yourself ready to go in a matter of moments امام کل آ گئے امام نے آ کے آپ کو بلایا تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو اپنے سوٹ کیس کو پیک کرنے میں اور باقی چیزوں کو دیکھنے میں دیر ہو جائے اور امام کی کال پہ آپ اس وقت جواب نہ دے سکیں کوشش یہ کریں کہ ہر وقت آمادے رہیں اتصال جیسے کہ عرض کیا جو آسان ہے اس جزیرے کے ساتھ کریں اس آئلینڈ کے ساتھ جو کہ اس وقت کے طاغوت کی آرمی بیس کے اندر وہ واحد حد ہے کہ جہاں پہ ان کی نہیں چلتی امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں آپ کو نہیں پتا کہ یہ دعا کرنا کتنا مہم ہے بنی اسرائیل کا جو سختی تھی وہ 400 سال لکھی گئی تھی
کہ 400 سال فرعون ان کے اوپر سختی کرتا رہے گا. بنی اسرائیل نے دعائیں کی، وہ سختی 40 سال میں خدا نے اس کو ختم کر دیا. آپ امام کے لیے دعا کریں، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، اپنی ذمہ داریوں کو راہبر سے لیں، اس تمام کے تمام مسائل کے اندر رجوع ان کی طرف کریں. امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ نکالیں، ان کے ساتھ محبت کو بڑھائیں، ان کے آنے کے اندر جو اپنی ذمہ داری ہے اور جو تیاری ہے اس کو فوراً کر لیں، اور انشاءاللہ تعالی جو ذمہ داری اور جو انعام اور جو جزا خدا نے ہمارے لیے لکھا ہوا ہے، خدا کرے کہ وہ ہمیں جلد از جلد ملے اور روز معاشر کے اندر ہم سرخرو ہو جائیں. ہر ایک شخص جو اس وقت میری بات کو سن رہا ہے، اگر ان سے ہو سکے تو مخصوصاً آج رات سونے سے پہلے 10 سے 15 منٹ اگر ہو سکے تو اپنے امام کے سامنے اپنے گناہوں کو بیان کریں. سونے سے پہلے صرف 10 سے 15 منٹ اپنے امام کو حاضر و ناظر سمجھے کہ ان کو آپ کی آواز جا رہی ہے. آپ نے عریضے لکھ لیے، اپنی خواہشات، اپنی ضروریات، اپنی احتیاجات کو امام سے مانگ لیا. سونے سے پہلے 10 سے 15 منٹ امام کو حاضر و ناظر سمجھ کے اپنے گناہوں کی تکرار کریں، بتائیں کہ میں نے کیا کیا. اگر آپ سے 2 منٹ بات ہوگی نہیں، یہ واقعی اگر یہ سمجھیں کہ آپ کی آواز ان تک پہنچے، اگر 2 منٹ آپ نے ان سے اس طرح سے بات کر لی تو بہت ہوگا. آپ سے 2 منٹ سے زیادہ بات نہیں ہوگی. وہ جو شرمندگی ہے نا وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ انسان نہیں بول پائے گا. تو زندگی کے سارے گناہ جو ان کے سامنے ہیں ان کو کتنی اذیت پہنچاتے ہوں گے. ہم تو آئے، جشن کیا، ہم خوش رہے. امام نے جب ہمارے نامہ اعمال دیکھے تو ان کو کیا خوشی ہوئی. کہتے آج صبح تم سوئے رہے، میں آیا تھا تم سوئے ہوئے تھے. آج تمہیں سچ بولنا تھا، تم نے جھوٹ بولا. آج تمہیں کسی کا دل نہیں دکھانا تھا، تم نے دل دکھایا. تم نے کسی کی غیبت کی، توہین کی، تہمت لگائی. آج تمہیں اپنے خانوادے کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، تم نے نہیں پورا کیا. آج کا دن جو گزرا تم تو خوش ہو گئے، خدا نے تمہیں وہ نعمت دے دی، لیکن میرے دل کی طرف دیکھو. ضروری ہے کہ آپ اس طرح سے اتصال کریں امام کے ساتھ، اور اس کو امام ہی کی دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین.